بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سورہ النحل کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے مکی صورت ہے، لیکن اس کی کچھ آیاتیں جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نازل فرمائی گئی ہیں۔ اس میں یہ قرآن مجید میں اس کی ترتیب جو ہے وہ 16 نمبر پر ہے۔ اس میں آیات جو ہے وہ 128 ہیں اور رکوع جو ہیں وہ 16 ہیں۔ نحل دراصل عربی میں کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس سورہ کے آیات نمبر 68 میں اس کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ سورہ نحل پڑ گیا، یعنی شہد کی مکھی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی حکمت، اس کی قدرت، یہ بہت کثرت سے بیان کی گئی ہیں، اور صرف مقصد یہ ہے کہ جب بار بار ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت، وحدانیت، قدرت کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو نیچرلی طور پر وہ دل میں بیٹھ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ربط، تعلق اور محبت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں نعمتوں کا بھی ذکر ہے، اور اس لیے اس سورہ کا دوسرا نام جو ہے سورہ نحل کے علاوہ سورہ نام ہے، یعنی نعمتوں والی صورت۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کثرت سے کیا گیا ہے، اور جب انسان ان نعمتوں کا وہ مزہ چکھتا ہے، اس پہ نازل ہوتی ہیں، تو پھر انسان جو ہے وہ شکر الہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اس وقت کے علماء وقت کے مشورے سے آیات نمبر 90 اس صورت کی وہ خطبے کی جمعے کے خطبے میں شامل کیا، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ کا انصاف اور عدل بہت مشہور تھا۔ وہ آیات 90 میں اسلام کا ایک مکمل جامع پروگرام پیش کیا گیا ہے، تو اس لیے اب ہم ہر جمعے میں اس سورہ نحل کا آیات نمبر 90 وہ خطبے میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ فیصل کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔